آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک نوجوان نے خود کو آگ لگا دی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب انسان حالات سے تنگ ہو جاتا ہے، جب قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جب انصاف نہیں ملتا، جب یہ قانون انصاف نہیں دیتا، جب انصاف بک جاتا ہے، تو حالات ایسے آ جاتے ہیں، لوگ یا خود کو آگ لگا دیتے ہیں یا پھر اس نظام کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ باقی عمران خان کی صحت کے حوالے سے میں نے ایک ولاگ کیا تھا جس میں میٹ شرافت علی کی ٹویٹ کا میں نے کوڈ کیا تھا۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی تھی ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ عمران خان کو شدید ٹارچر کا سامنا بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ آج عمران خان نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ کیا فیصلے کیے ہیں؟ ان فیصلوں کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ عمران خان کی صحت کیسی ہے، آج ملاقات میں کیا باتیں کی، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس ہونے جا رہا ہے۔ اس الائنس کا مقصد کیا ہے، اور پھر رمضان میں کیا ہوگا، رمضان میں کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور رمضان کے بعد کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ جہاں انصاف بکا ہے، جہاں یہ جانتے ہوئے کہ لوگ مطلب اگر ابھی ہم ایگزامپل لیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ابھی جیل میں ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کا جرم نہیں، لیکن آج تک وہ جیلوں میں ہیں، اور ہزاروں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہے۔ یہاں ہوتا ایسا ہے کہ اگر کسی کو ریلیف دینا ہو تو کیس 1 منٹ میں لگ جاتا ہے، اور اگر کسی کو ریلیف نہ دینا ہو، اگر انصاف نہ دینا ہو، تو کیس لمبا ہو جاتا ہے، کیس لگتا ہی نہیں، ڈائری نمبر لگتا نہیں۔ سو لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس تھا۔ ایک نوجوان نے آج لاہور ہائی کورٹ میں پولیس کے سامنے، وکلاء کے سامنے اور کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر خود پہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی۔ یہ حالات تب پیدا ہوتے ہیں جب ایک انسان کے ساتھ ظلم ہو اور وہ انصاف کی امید لے کے کورٹ کے اندر جائے، اور کورٹ سے بھی اس کو انصاف نہ ملے، انصاف ملنے کی بجائے اس پہ ظلم ہو، تو وہ انسان خود کو آگ لگا دیتا ہے۔ دیکھیں، انسان کس لیے ساری چیزیں کرتا ہے؟ اپنے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، لیکن اس ملک میں انصاف بک جاتا ہے۔ وہ ججز جو یہ سوچ کر انصاف نہیں کرتے اور وہ اس چیز پہ بک جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں گے، تو انہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب میں ایک پنجابی کی کوٹ کرتا ہوں کہ حرام کی جو پیداوار ہوتی ہے نا، جن کو حرام کھلایا گیا ہو تو وہ کبھی حلالی نہیں ہوتی۔ سو آج لاہور ہائی کورٹ میں نوجوان نے آگ لگائی، یہ افسوسناک ہے۔ آگ لگانے کی ضرورت ہے، پٹرول چھڑکنے کی ضرورت ہے اس نظام پر، جس نظام میں نہ کوئی انصاف ہے، جس نظام میں چار دباڑی کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، جس نظام میں جس کو دل چاہے اٹھا لیا جاتا ہے، جس کو دل چاہے غائب کر لیا جاتا ہے، جس نظام میں ایک سابق وزیر اعظم جس نے اسلام کا مقدمہ لڑا، جس نے امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا، جس نے پاکستانیوں کا مقدمہ لڑا، آج 2 سال ہونے والے ہیں وہ انسان جیل میں ہے۔ جس نظام میں پارلیمنٹ کے اندر لوگ گھس جاتے ہیں، وہاں سے MNAs کو گرفتار کرتے ہیں، جس نظام میں مطلب جو یہاں خواتین کی بے حرمتی ہوتی ہے، جس نظام میں مطلب اس نظام میں 8 فروری کا ووٹ چرا لیا جاتا ہے، سب جانتے ہیں ووٹ چرایا گیا ہے، لیکن کوئی جج اس پہ فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ جس نظام میں صحافی ارشد شریف کو شہید کر دیا جاتا ہے، جس نظام میں عمران ریاض جیسے انسان کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے، جس نظام میں سمی ابراہیم کو گرفتار کیا جاتا ہے، جس نظام میں ہارون الرشید کو گرفتار کیا جاتا ہے، جس نظام میں جبری پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے، جس نظام میں 26ویں آئینی ترمیم کروائی جاتی ہے، اس نظام سے ہمیں کیا امید ہوگی؟ سو اس نظام کو دھونا ہوگا۔ مجھے آج طاہر القادری صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نظام بدلنا ہوگا، یہ جمہوریت کی بات یا پارلیمنٹ کی بات یا وزیر اعظم کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس نظام کو بدلنا ہوگا، اور نظام جب تک نہیں بدلا جائے گا پاکستان میں بہتری نہیں ہوگی۔ دیکھیں، اگر ہم ادارے دیکھیں، ایک پولیس اسٹیشن، کوئی بھی پولیس اسٹیشن اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں کالے لوگ بیٹھے ہیں، وہاں کالے مینس کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں، وہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو غریب کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، جو امیر کے آگے اونگ نہیں کرتے، آواز نہیں اٹھاتے۔ سو اس ملک میں انصاف بک چکا ہے، اس ملک میں عدل نہیں ہے، اس ملک میں انصاف نہیں ہوتا، عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا، کسی محکمے میں انصاف نہیں ہوتا، جس کی جہاں چلتی ہے وہ وہاں چلاتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے کافی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ عمران خان کے ساتھ اس طرح ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میٹ شرافت علی صاحب جو لاہور میں تحریک انصاف کے امیدوار تھے، انہوں نے اس پہ ٹویٹ کی تھی، اس کے بعد تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے وہ کافی حد تک پریشان ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس پہ کافی آواز اٹھائی کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جلد بتانا چاہیے۔ سو آج منگل کے بعد، یعنی لاسٹ منگل کے بعد، آج فیملی کی ملاقات ہوئی ہے۔
آج فیملی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان سے ملاقات کے بعد کیا باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کرکٹ میچ ہارا ہے انڈیا سے۔ کل میں نے کہا تھا کہ ہم سب ایک امید لگا کے بیٹھتے ہیں، اور وہ میچ دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں بیٹھتا، وہ پاکستان کی جیت کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے بیٹھتے ہیں۔ پاکستان کی جیت ہم سب کی جیت ہے، پاکستانی جیت کے لیے ہم سب کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور پاکستانی جیت کی جو ہمیں خوشی ہوتی ہے وہ کسی جیت کی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا پاکستان جیتا ہے، ہمارے پاکستان کی جیت ہوئی ہے، ہمارے پاکستان کا نام اوپر جائے گا، ہمارا پاکستان اونچا ہوگا۔ سو یہ جو محبت ہے یہ اس مٹی سے محبت ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو لگن ہے، یہ جو ایک چاہت ہے، یہ جو ایک احساس ہے، اس مٹی سے احساس ہے۔ جس طرح ایک انسان کو اپنے گھر سے احساس ہوتا ہے نا، وہ ملک سے دور ہو، کسی دوسرے ملک ہو، یعنی وہ شہر سے دور ہو، لیکن جب اس نے جانا ہوتا ہے، عید ہو، اس کے علاوہ خوشی ہو، غمی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے گھر جاتا ہے، اپنے وطن جاتا ہے، اپنی مٹی پہ جاتا ہے۔ سو یہ جو مٹی کی محبت ہے نا، مٹی کا احساس، یہ ایک بہت لازوال محبت ہے، اس محبت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس مٹی کے لیے میرے جیسے، میری بھی جان قربان، اس مٹی کی حفاظت کے لیے، اس مٹی کے تقدس کے لیے، اس مٹی کے لیے میری جان قربان، ہمارا سب کچھ قربان، اس وطن کے لیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام اونچا ہو۔ سو عمران خان نے جیل میں کہا، یہ آج علیمہ خان نے کہا، وکلا نے کہا کہ عمران خان جیل میں پریشان نہیں تھے، لیکن ایک چیز سے پریشان تھے، جو پاکستان انڈیا سے کرکٹ میچ ہارا۔ دیکھیں جو میں نے یہ محبت کا ایک چیپٹر آپ کو سمجھایا، محبت کی ایک بات آپ کو سمجھائی، وہ انسان اس وجہ سے پریشان تھا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم انڈیا کی کرکٹ ٹیم سے میچ ہاری۔ مطلب میچ ہوتے ہیں، میچ چلتے ہیں، لیکن یہ جو ہارنا ہے یہ پاکستان کا ہارنا تھا، یہ اگر جیتا تو پاکستان جیتتا۔ وہ انسان جیل میں بیٹھ کے بھی محبت کرتا ہے تو پاکستان سے کرتا ہے، وہ اس وجہ سے خوش نہیں ہوا کہ انڈیا جیت گیا۔ مطلب ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں کیوں رہوں یہاں پہ، میں اس پاکستان میں نہیں رہنا، اس پاکستان سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں۔ لیکن وہ انسان کہتا ہے کہ پاکستان ہارا ہے اور آج میں پریشان ہوں، اور وہ انسان اپنی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے پاکستان کے ہارنے پہ۔ ایک عمران خان کرکٹ کی وجہ سے، کرکٹ میچ ہارنے کی وجہ سے پریشان بھی تھے اور شدید غصے میں تھے۔ غصے میں کس وجہ سے تھے؟ یہ محسن نقوی کی وجہ سے کہ اس نے کرکٹ کو بھی تباہ کر دیا۔ دیکھیں محسن نقوی وزیر اعلیٰ بنے، تباہی، اس کے علاوہ وزیر داخلہ بنے، گولیاں چلائی گئی، پی سی بی میں آئے، کرکٹ میچ ہار گئے، پی سی بی کو تباہ کر دیا۔ مطلب جہاں جہاں گیا تباہی پھیری ہے، اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے ایک اہم اعلان کیا کہ جو حکومتی عہدیدار ہیں وہ عہدے چھوڑ دیں، یعنی یہ بات کی گئی خیبر پختونخوا کے حوالے سے، جو خیبر پختونخوا میں جو حکومتی عہدیدار ہیں، جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں مینا خان افریدی کی، وہ پاکستان کے صدر ہیں انصاف یوتھ ونگ کے۔ تو عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ کیونکہ ان کے پاس وزیر تعلیم ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے، تو عمران خان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جن کے پاس حکومتی عہدہ ہے، جو سرکار میں ہیں، تو وہ جو تحریک انصاف کے عہدے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ سو ان کی جگہ ایک نیا نام سامنے آئے گا، ایک نیا نام سامنے آئے گا۔ اب وہ نام کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ جو یوتھ کا کردار ہے نا، اب جیسے میں مینا خان کی بات کروں تو انہوں نے یوتھ میں بہت کام کیا ہے۔ میں اگر بات کروں اپنی، تو میں جب اس فیلڈ میں آیا تھا تو میں نے اگر تحریک انصاف میں یوتھ میں کام کرتے دیکھا تو میں نے اس انسان کو دیکھا ہے، اس نے بے شمار کام کیا ہے باڈیز بنانے میں، لوگوں کو لانے میں، جنرل سیکرٹری لگانا، صدر لگانا، چن کے لوگوں کو لگانا کہ کون بہتر کام کر سکتا ہے، زمان پاک کی ایکٹیویٹی ہو، ضمنی الیکشن ہو، لانگ مارچ ہو، تو ہر جگہ یہ لوگ سامنے آئے ہیں، ان کے نام سامنے آئے ہیں۔ سہیل افریدی وہ صوبائی صدر ہیں یوتھ ونگ کے۔ تو یہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان سے عہدے لے کے، مطلب کوئی بھی اگر کسی کے پاس بھی کوئی بھی عہدہ ہے تو ان لوگوں کو دیے جائیں جو حکومتی کیبنٹ میں نہیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون لوگ آتے ہیں، ان کی کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں، ان کی پارٹیسپیشن کیا رہی ہے، کیا پسندیدہ لوگوں کو لگایا جاتا ہے یا پھر اس کو لگایا جائے گا کہ جس کی کوئی نہ کوئی پارٹیسپیشن رہی ہو۔ ایک یہ، اور تیسرا میں آپ کو بتاتا ہوں شیر افضل مروت کے حوالے سے۔ عمران خان نے کہا، عمران خان سے بات ہوئی شیر افضل مروت کے حوالے سے، تو عمران خان نے کہا کہ میں نے اسے نکالا ہے، میں نے ٹھوس وجوہات کی بنا پہ اس کو نکالا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اپنے فیصلے پہ قائم ہوں۔ اور شیر افضل مروت کے حوالے سے آج عمران خان نے واضح کر دیا کہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ میں نے اگر شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا ہے تو میں نے ٹھوس وجوہات جو ہیں اس کی بنا پر عمران خان نے کہا کہ میں نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا ہے۔ اور آج سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ جیل سے ملاقات کے بعد یہ پیغام دیا کہ اگر وہ پارٹی مانا چاہتے ہیں تو اپنی زبان بند رکھیں۔ مطلب آج کل ہم ان کے ٹاک شو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس پہ بات کی جا رہی ہے، کبھی اس پہ کی جا رہی ہے، تو سلمان اکرم راجہ نے پیغام دیا
اب وہ وجوہات کیا ہیں، عمران خان کو کیا وجہ بتائی گئی ہیں، یہ عمران خان کو پتا ہے یا جنہوں نے بتائی ہیں ان کو پتا ہے؟ شیر عبد المروت یہ کہتے ہیں کہ میری ایک دفعہ ملاقات کروائی جائے۔ یہ باتیں جو ڈیالہ جیل میں ہوئی، اس کے علاوہ میں آپ بتاتا ہوں اپوزیشن الائنس، ترکن صاحب کا وفد گیا ہوا تھا، کراچی میں گیا، حیدرآباد میں گیا، جی ڈی اے پیر بگارا صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ باقی تمام اپوزیشن لوگوں سے بات ہوئی، اپوزیشن جماعتوں سے بات ہوئی، ایک اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے، ابھی ایک پریس کانفرنس بھی ہے، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں اس میں کیا باتیں ہوئی، کل ایک اجلاس بھی ہوگا۔ یہ جو اپوزیشن الائنس ہے یہ اس وجہ سے بن رہا ہے کہ رمضان میں موبلائزیشن کی جائے، اور عمران خان کا جو حکم ہے کہ رمضان کے بعد دوبارہ نکلنا ہے، دوبارہ سڑکوں پر نکلنا، اس کی تیاری کی جائے، اور تمام جماعتیں مل کر جمہور کے لیے، عوام کے لیے، آئین کے لیے، قانون کی آزادی کے لیے، عدلیہ کے لیے، اس پاکستانی عوام کا جو مینڈیٹ چرایا گیا اس کے لیے تمام جماعتیں مل کر نکلیں۔ اب یہ اپوزیشن الائنس کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، اس میں کون کون آتے ہیں، کون کون دل سے آتے ہیں، کون کون اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا، تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ یہ آج کی اپڈیٹ تھی عمران خان کی صحت کے حوالے سے، کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو بتانا میں لازم سمجھتا تھا کہ عمران خان، علی ماہان نے کہا، علی ماہان کے جو ہسبینڈ ہے وہ بھی آج گئے تھے، فیملی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے، وہ صحت مند ہے، ان کے حوالے سے جو خبریں چل رہی تھی وہ بالکل فیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں، عمران خان بالکل ٹھیک ہے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔